سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام جامعہ کے سرپرست اعلیٰ، ہماری آج کی اس محفل کے رونق اور صدر مجلس استاد العلماء حضرت مولانا قاضی عمر خطاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ کے بانی و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اساتذہ کرام جامعہ عثمانیہ، جامعہ کے محبین مخلصین، مہمانان گرامی اور اراکین شورا، طلباء کے اعزاء اقارب سرپرستان اور جامعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے، جس کے شکر کا حق ادا کرنے سے ہمارا سب قاصر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے، جامعہ کا 30واں تعلیمی سال اختتام پذیر ہے۔ آج اتنی بڑی تعداد کے اندر جامعہ کے فضلائے کرام، حفاظ قرآن کریم کے، اور اسی طرح وہ طلباء جنہوں نے جامعہ کے اندر آج اپنی تجوید مکمل کی ہے، ختم بخاری کی تقریب ہے، دستار بندی کی مبارک تقریب ہے، اور ہم اور آپ سب اس محفل کے اندر شریک ہیں، بڑی بابرکت۔ اساتذہ کرام کی محنت، ان طلباء کے والدین کی قربانی اور ان طلباء کی طویل محنتوں کے بعد آج یہ دن دیکھنا نصیب ہے۔ جن طلباء کے سروں پر یہ پگڑیاں سجی ہوئی ہیں، یہ کوئی 7-2 سال کی محنت
3-4 سال کی محنت نہیں ہے. ان طلباء میں سے آج آپ سنیں گے کوئی طالب علم وہ ہے جس کی محنت 8 برس پر محیط ہے, کوئی یہاں 9 برس سے ہے, کوئی یہاں 10 برس سے ہے, کسی کو 11, 12, 13 برس بھی ہو گئے ہیں. اور ان طلباء نے سفر کی مشقتیں برداشت کی ہیں, گھروں سے دوری برداشت کی ہے, ماں باپ کا فراق برداشت کیا ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے, مدرسے میں آ کر پڑھے رہے, مدرسے کے تمام قواعد و ضوابط کی لاج رکھی اور محنتیں کی, اور ایک تقریب محنتوں کے بعد الحمدللہ آج ان کو بھی, ان کے والدین کو بھی اور ان کے خاندانوں کو بھی آج جو خوشی کا دن دیکھنا نصیب ہوا ہے. اور حدیث کا معاملہ ہے نہیں ایسا. یہ طلباء آج آپ کے سامنے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صحیح بخاری کی آپ کی حدیث پڑھیں گے, اس کا درس دیں گے. لیکن یہ طلباء انہوں نے صرف صحیح بخاری نہیں پڑھی, انہوں نے صحیح مسلم پڑھی ہے, انہوں نے سنن نسائی پڑھی ہے, انہوں نے سنن ابی داؤد پڑھی ہے, انہوں نے جامع ترمذی پڑھی ہے, انہوں نے سنن ابن ماجہ اور اسی طرح دوسری کتابیں, موطا امام مالک, موطا امام محمد. یہ صرف ایک کتاب کا ختم نہیں ہے, لیکن چونکہ صحیح بخاری ان تمام کتابوں کے اندر سب سے برتر اور سب سے فائق کتاب, جس کو باتفاق علماء اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب کا درجہ حاصل ہے. اس لیے تمام مدارس کے اندر اس کی عظمت, اس کی شان کی وجہ سے بخاری شریف ہی کا ختم ہوتا ہے, ورنہ صرف ایک کتاب کا ختم نہیں ہے. ان طلباء نے کئی بڑی بڑی کتابیں پڑھی اور ان کے سالوں کی محنت ہے. اور یہ تو ان طلباء کی 8-10 سال کی محنت ہے, لیکن حدیث کی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ائمہ کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو جمع کر کے, صحیح احادیث کو جمع کر کے امت تک یہ ذخیرہ پہنچایا ہے. لیکن اس کے پیچھے سینکڑوں برس کی بہت ہی بڑی عظیم الشان محنت, سب سے پہلی محنت صحابہ کرام کی ہے, جو بڑی تاریخی ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ رکھا ہے. ایسا کسی بھی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جس طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. محبتیں سب کو ملی ہیں, عقیدتیں سب کو ملی ہیں, لیکن جس طرح عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر آیا اور اس نے صحابہ کرام کی وہ عظمت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت دیکھی, تو اس نے جا کر قریش مکہ سے کہا تھا, اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہے میں تو کسرا کے دربار میں لے گیا ہوں, میں تو ہرقل کے دربار میں لے گیا ہوں, میں اقیال حمیت اور تقوی و یمن ان کے درباروں میں لے گیا ہوں, لیکن خدا کی قسم میں نے ایسی عقیدت, ایسی محبت, ایسی عظمت کسی کے لیے نہیں دیکھی جس طرح میں نے رسول اللہ کے صحابہ کے دلوں کے اندر رسول اللہ کے لیے دیکھی. ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی. اور صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل فرماتے ہیں تو وہ موقع بھی بچاتے ہیں, ماحول بھی بچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے, اس موقع پر
اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھی، میرے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ تھے۔ کوئی یہ کہے گا حدیث بیان کرتے ہوئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے آپ ایک درخت کے سائے تلے تھے، درخت کی ٹہنیاں آپ کے چہرے انور کی طرف آ رہی تھی، میں نے ٹہنیوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ کوئی کہے گا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے جس اونٹ پر آپ تھے اس اونٹ کی گردن کے نیچے میں کھڑا ہوا تھا، اونٹ شکاری کر رہا تھا اور اس کی رات وہ میرے گردن پہ ٹپک رہی تھی، وہ سارے مناظر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان بڑے بڑے اکابر صحابہ انہوں نے کتنی محنت کی، بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے۔ آپ کے سامنے یہ واقعات آئے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بے ہوش پڑا رہتا تھا، بھوک کے مارے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو غشی آ گئی ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے، میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے ہوش میں آ جائے، میں ہوش میں ہوتا تھا، بھوکا ہوتا تھا۔ لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے کے سوا میرا کوئی کچھ نہیں، اسی لیے سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان تمام صحابہ کرام انہوں نے جس عظمت، جس محبت، جس عقیدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے، باریاں لگاتے تھے۔ ایک دن میں جاؤں گا رسول اللہ کی مجلس میں، اچھا جو کچھ میں نے سنا ہوگا میں رات کو آ کر آپ کو بتا دوں گا، اچھا اگلے دن آپ جائیں گے جو بھی بات ارشاد فرمائیں گے آپ محفوظ کر کے مجھ تک پہنچائیں گے۔ اور رسول اللہ کے ساتھ محبت اور عقیدت وہ انتہا درجے کی، حیرت ہو جاتی ہے آدمی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہیں مدینہ منورہ، 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ کتنی باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں گی، کتنی باتیں محفوظ ہوں گی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے پاس ایک روایت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ تو مدینہ منورہ سے مصر تک کا سفر، مصر تک کا سفر، اور یہ کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیوں کا سفر نہیں ہے، سیدھی سڑکوں کا سفر نہیں ہے، لگبھگ صحراؤں کا سفر، جنگلوں کا سفر اور گرمیوں کا سفر، اونٹوں کا سفر، بھوک پیاس کا سفر، خطرات سے بھرا سفر، گرد و غبار، تپتی ہوئی ریت کا سفر، ایک حدیث کے لیے باوجود اس کے کہ ایک زندگی گزری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت رہے ہیں، پھر بھی اتنی عقیدت، اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سننے کے لیے مدینہ منورہ سے مصر تک کا سفر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا ہے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سننے کے لیے۔ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا حصہ گزارا، پھر بھی محبت، عقیدت کا یہ عالم ہے۔ اور احادیث کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایک ایک ارشاد کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک ماہ کا سفر۔ کیسے ابن کثیر کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مدینہ منورہ سے ایک مسافر آیا اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
تجارت کاروبار کے لیے انہوں نے ڈالی ما جئت الا فی طلب هذا الحدیث الواحد. ایک حدیث جو آپ کے پاس ہے صرف یہ سننے کے لیے مدینہ منورہ سے میں نے دمشق کیا ہے شام کو. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا اگر آپ نے یہ سفر صرف اس ایک حدیث کے لیے کیا ہے تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی علم کے راستے کا سفر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا سفر آسان فرما دے گا. اس راستے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں پہنچا دے گا. اور ایک اور بات ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لظن طالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء. زمین و آسمان کی تمام مخلوقات علماء کے لیے دین کے علماء کے لیے وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. حتی الحیتان فی الماء یہاں تک کہ پانیوں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں علماء کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. علماء کی شان ایسی ہے عباد اور دوسرے عبادت گزاروں کے مقابلے میں جس طرح چودھویں کا چاند ہوا کرتا ہے اور اس کی حیثیت ہے ستاروں کے مقابلے میں اس طرح فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر. اور پھر ایک اور بات میں تم سے کہتا ہوں وہ یہ کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. علماء انبیاء کے ورثہ اور انبیاء کرام اپنی میراث میں جائیدادیں نہیں چھوڑتے. درہم و دینار کوٹھی اور جائیداد گاڑیاں اور بینک بیلنس یہ علماء کی میراث نہیں ہے. انما ورثوا العلم علماء کی میراث علم ہے. فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر. جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت الحمدللہ سبحان اللہ ان طلباء بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم نصیب فرمایا جو انبیاء کی میراث ہے. اور حدیث کی طلب اور احادیث کو جمع کرنے کے لیے ایسے ایسے واقعات محدث العقول جن کو آج ہماری پست نعمتیں سچ ماننے کو بھی شاید تیار نہ ایسے عجیب عجیب واقعات ایسے عجیب زیادہ حباب کہتے ہیں. میں نے سفیان ثوری سے سنا وہ حدیث روایت کرتے تھے روایت کر رہے تھے. انہوں نے کہا اسامہ کرنے سے انبو صاحب میں والے میں مجلس سے اٹھا میں نے پتہ کیا کہ سفیان ثوری روایت کرتے ہیں اسامہ ابن زید سے. یہ کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ تو مدینہ منورہ میں. میں نے کوفہ سے سفر باندھا اور میں مدینہ منورہ پہنچا. مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے اسامہ ابن زید یہ وہ اسامہ ابن زید صحابی نہیں ہے یہ بات کہ اسامہ ابن زید ان سے میں نے روایت سنی. ان سے میں نے پوچھا آپ کس سے سنتے ہیں آپ نے حدیث کس سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ ابن علیہ سے. اچھا موسیٰ ابن علیہ کہاں ہے؟ آپ کو مصر میں زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے. میں تو حدیث کی سند اس کو مرفوع کرنے کے لیے میں نے مدینہ منورہ سے سفر کیا اور میں مصر اور میں نے پتہ کیا موسیٰ ابن علیہ کے گھر تک پہنچا. گھر کے باہر انتظار کیا. میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک شیخ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کوئی حاجت کوئی ضرورت؟ میں نے کہا ایک حدیث ہے آپ کے پاس جو آپ سے اسامہ ابن زید نقل کرتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہیں. ان سے سفیان ثوری نقل کرتے ہیں وہ کوفہ میں ہیں. میں نے کوفہ میں سفیان ثوری سے سنی وہ حدیث. میں مدینہ منورہ آیا مدینہ منورہ میں اسامہ ابن زید سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث وہ آپ سے روایت کرتے ہیں. کہا ہاں. انہوں نے مجھے حدیث سنائی اور میں مصر سے چل پڑا اور کوفہ پہنچا. ایک حدیث کے لیے کوفہ سے مدینہ مدینہ منورہ سے مصر سے
ایک واقعہ سناتا ہوں اور بہت عجیب. نصر المرہ وہ کہتے ہیں کہ شعبہ، امام شعبہ آپ جانتے ہیں بہت بڑے امام حدیث، ان کے گھر کے باہر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب نے حدیث بیان کی اور انہوں نے حدیث کی سند بیان کی. اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبداللہ بن عطاء عن عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعبہ گھر کے اندر تھے، انہوں نے یہ روایت سنی اس سند کے ساتھ، باہر آئے اور پوچھا حدیث کس نے سنائی؟ ہم نے کہا فلاں. شعبہ آئے اور اس کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ رسید کیا اور گھر میں اندر چلے. بہت دیر بعد نکلے، بعد میں رو رہا تھا. پوچھا کیوں رو رہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے تھپڑ مارا اتنا زور کا، اور یہ مہمان تھے. کہا میں نے تھپڑ ایسے نہیں مار دیا، انہوں نے بہت غلط حدیث غلط سند سنا. یہ ایسی نہیں ہے جس طرح یہ کہتے ہیں، یہ حدیث متن بھی پہنچی. اور ابو اسحاق سے میں نے یہ روایت سنی، لیکن میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کیا عبداللہ ابن عطاء اور عقبہ ابن عامر سے سنتے ہیں؟ انہوں نے ان کا سماع ثابت ہے، ان کی ملاقات ثابت ہے. کہا ابو اسحاق غصے ہو گئے تو مجھ سے مثال نے کتاب نے کہا آپ نے ناحق شیخ کو غصہ کیا اور ان کو غضبناک کر دیا. عبداللہ ابن عطاء مکہ میں جا کر مکہ میں پوچھتے ہم کوفہ میں کوفہ میں نے کوفہ سے سفر کیا، میں مکہ پہنچا. عبداللہ ابن عطاء سے میں نے پوچھا آپ عقبہ ابن عامر سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں؟ میں نے کہا عقبہ ابن عامر سے میری ملاقات ثابت نہیں ہے، میں تو حدیث سناتا ہوں سعد ابن ابراہیم سے. اچھا سعد ابن ابراہیم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو مدینہ منورہ میں ہے. میں نے سفر کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. سعد ابن ابراہیم سے میں نے سنا اور ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں حدیث اسی طرح ہے، لیکن آپ کس سے روایت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا زیاد ابن مخراق سے، وہ تو بصرہ میں. میں مدینہ منورہ سے چلا بصرہ اور بصرہ میں پہنچا، یہ شعبہ ہے اور بصرہ میں زیاد ابن مخراق سے پوچھا. انہوں نے کہا ہاں حدیث میں نے ہی سنائی ہے. میں نے کہا آپ نے کس سے سنا؟ انہوں نے کہا میں نے شاہ ابن حوشب سے سنا. شاہ ابن حوشب روایت کرتے ہیں ابو ریحانہ سے، ابو ریحانہ روایت کرتے ہیں عقبہ. تو شعبہ نے کہا کہ انہوں نے درمیان میں کتنی کڑیاں چھوڑ دی، یہ عبداللہ ابن عطاء اور عقبہ ابن عامر. حالانکہ عبداللہ ابن عطاء اور عقبہ ابن عامر کے درمیان میں سعد ابن ابراہیم روایت کرتے ہیں زیاد ابن مخراق سے، زیاد ابن مخراق روایت کرتے ہیں شاہ ابن حوشب سے، شاہ ابن حوشب روایت کرتے ہیں ابو ریحانہ سے، ابو ریحانہ روایت کرتے ہیں عقبہ ابن عامر سے. انہوں نے درمیان میں اتنی کڑیاں چھوڑ دی. حدیث کا معاملہ ہے اتنا اہم، اس لیے ان کا غصہ آیا اور میں نے آ کر سنا. اندازہ لگایا ایک ایک حدیث کی سند کس طرح، ایک ایک حدیث کے لیے کتنے سفر انہوں نے کیے ہیں. الحمدللہ ان تمام محدثین کی محنت ہے. اور پھر یہ جو ائمہ حدیث ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور اس طرح یہ سب حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری امت کی طرف سے اطلاع کے رکھا ہے. انہوں نے یہ حدیث جمع کی. آج کتنی سہولت سے کسی بات کی حدیث ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہم بخاری کھول لیتے ہیں، ہم مسلم کھول لیتے ہیں، ہم ابو داؤد کھول لیتے ہیں، ہم نسائی کھول لیتے ہیں، حدیث ترمذی کھول لیتے ہیں اور حدیث ہمیں مل جاتی ہے. بڑی محنت ہے اس پر. الحمدللہ الحمدللہ آج یہ 132 فضلہ یہ علوم کے وارث، یہ ان کے لیے جو خوشی کا مقام، ان کے خاندانوں کے لیے جو خوشی کا مقام اور ہم سب کے لیے خوشی کا مقام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام نصیب فرمایا ہے اور آج یہ دور حدیث سے فراغت حاصل کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ہے کہ یہ انبیاء کرام کے وارث بنیں. اور انبیاء کرام کا حضرت مفتی صاحب تفصیل سے ارشاد فرمائیں گے. انبیاء کرام وہ تو امت اور وہ انسانیت کے خیرخواہ، ان کی زندگیاں انسانیت کے خیرخواہی، نصح خیرخواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق. آپ باہر نکل رہے ہیں،
معاشرے میں نکل رہے ہیں اس طویل تعلیم کے بعد اور علم کے حصول کے بعد اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اساتذہ کرام نے جس طرح آپ کی تربیت کی ہے ان تمام تربیتوں کے بعد بس یہ سوچنا ہے کہ ہم اور آپ حج کے خدا کو خیر کس طرح پہنچا سکتے ہیں، مخلوق کے خیر خائی ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو کس طرح بلا سکتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے وہ حکمت کے ساتھ اور معزت کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق تک یہ علم اور یہ خزانہ اور جو امانت آپ کے سینوں میں ہے وہ کس طرح پہنچا سکتے ہیں، اس کو سوچنا ہے۔ اپنے اساتذہ خاص طور سے حضرت مفتی دامت برکاتہم العالیہ ان سے ہدایات لینی ہے، ان سے رابطہ رکھنا ہے، جامعہ سے رابطہ رکھنا ہے، اور یہ کہ آپ کس طرح دین کی خدمت کریں گے، چاہے وہ تدریس کی صورت میں ہو، چاہے وہ امامت تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو، لیکن جس میدان میں بھی آپ جائیں گے اس میدان کے اندر آپ کا جو ذمہ داریاں ہیں آپ ان ذمہ داریوں سے کس طرح اور آپ ہوں گے، کس طرح سے آپ کام کریں گے، کون سا طریقہ آپ اختیار کریں گے، اس کے لیے آپ نے سوچنا بھی ہے اور بھی کرنا ہے، صاحب اور اساتذہ کی ہدایات بھی لینی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے اپنی دین کی خدمت لے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے تعظم مرد ہمیں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسائل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ان تمام فضلاء کرام کو، حفاظ کرام کو، جو تجوید کے فضلاء ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جامعہ کے تمام اساتذہ اور سب سے بڑھ کر مفتی صاحب اس مبارکباد کے مستحق، اس لیے کہ وہی کا لگایا ہوا چمن وہ یہ پھول ترسیم کر رہا ہے اور اس کی خوشبو وہ دنیا میں بکھر رہی ہے۔ میں ان فضلاء کے خاندانوں کو، ان کے سرپرستوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا